بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ تجھ سے ان مظالم کی وجہ سے باز پرس ہوگی، اپنے کو جواب دہی کے لیے آمادہ کر لے۔ لیکن تو کیا جواب دے گا؟ یزید نے کہا، اے سکینہ خاموش رہو، تمہارے باپ کا ہم پر کوئی حق نہ تھا۔ منتخب تریحی مطابق نقل معالی السبتین جلد 2 صفحہ 163۔ سفیر روم کا اعتراض۔ احتمال قوی ہے کہ یزید کی کئی نشستوں میں متعدد افراد نے یزید کی حرکتوں پر اعتراض کیا۔ انہی میں بادشاہ روم کا سفیر اپنی جان کی قیمت چکا کر اعتراض کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سید سجاد سے نقل ہے کہ ایک دن یزید نے ہم اسیروں کو دربار میں طلب کیا۔ وہ شراب پی رہا تھا اور بار بار میرے بابا کے سر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی درمیان یزید نے کسی شخص کو بھیج کر سفیر روم کو بلوایا۔ سفیر حاضر ہوا اور اس نے جیسے ہی سر حسین کو دیکھا تو یزید سے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا، اس سر کو پہچان کر کیا کرو گے؟ سفیر نے جواب دیا، جب اپنے ملک روم جاتا ہوں تو کیسر روم یہاں کے حالات پوچھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے مکمل جواب دے سکوں تاکہ وہ تیری خوشی میں شریک ہو۔ یزید نے کہا، یہ سر حسین ابن علی بن ابی طالب کا ہے۔ سفیر نے پوچھا کہ ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ یزید نے کہا، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ سفیر عیسائی مذہب پر تھا۔ اس نے کہا، تجھ پر اور تیرے دین پر تف ہے، میرا دین تیرے دین سے بہت اچھا ہے۔ حضرت داؤد سے میرا بہشتی سلسلہ بہت طویل ہے، لیکن اسی وجہ سے عیسائی حضرات میرے پیروں کی خاک تبرک سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ لیکن تو ہے کہ اپنے پیغمبر کے فرزند کو، جو ایک ماں کے فاصلے سے فرزند ہے، زیادہ نہیں تو انہیں بے عزت کرتا ہے اور قتل کرتا ہے۔ اے یزید، کان کھول کر سن لے، میں تجھ سے داستان حاضر سنا رہا ہوں۔ دریائے عجان کے جزیرے میں ایک بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں ایک کلیسا ہے جسے کلیسا الحافر کہتے ہیں۔ اس کلیسا کے محراب میں طلائے سرخ کا حقہ لٹکا ہوا ہے جس میں خچر کا کھر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خچر پر سوار ہوتے تھے اسی کا یہ کھر ہے۔ عیسائیوں کے علماء ہر سال اس کلیسا میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس گھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ اپنے پیغمبر کے فرزند کو قتل کرتے ہو۔ خدا تمہیں اور تمہارے دین میں برکت نہ دے۔ یزید کو سفیر کے اعتراض پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اس عیسائی کی گردن مار دو، کیونکہ اب یہ اپنے ملک میں جا کر مجھے برا بھلا کہے گا۔ سفیر نے کہا، پچھلی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بہشت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب یہ راز کھلا۔ اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا اور زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ اس کے بعد سر حسین کو اپنے سینے سے لگائے رہا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ فرسان الہجا صفحہ 291، نفس المحموم صفحہ 363، بحار الانوار جلد 45 صفحہ 146۔ نمبر 4، امام سجاد علیہ السلام کی زبانی 7 مصائب۔ روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کو سخت ترین مصائب سفر کربلا میں کہاں پہنچے؟ آپ نے جواب میں 3 بار کہا، الشام الشام الشام، یا 3 بار فرمایا، شام سے امان۔ عنوان الکلام فشار کی صفحہ 118۔ اس کی وضاحت کے لیے دوسری روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام نے نعمان بن منظر مدائنی سے فرمایا، شام میں میرے اوپر 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اسیری کے درمیان ایسے مصائب کہیں نہیں پڑے۔ نمبر 1، ستم گروں نے شام میں ہمارے چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ برہنہ تلواریں، نیزے سنبھالے ہوئے تھے۔
وہ بار بار ہم پر حملہ کر کے نیزے کی نوک چبھاتے تھے، بہت سے ظالموں کی نگرانی میں ہمارے سامنے ڈھول بجاتے تھے۔ نمبر 2، شہداء کے سروں کو اہل حرم کے حوضوں کے قریب رکھے ہوئے تھے۔ میرے بابا اور چچا عباس کا سر ہماری پھوپھی زینب و ام کلثوم علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا۔ بھیا علی اکبر اور قاسم کا سر سکینہ و فاطمہ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ سروں کے ساتھ کھلواڑ بھی کر رہے تھے، کبھی سروں کو زمین پر پٹخ دیتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں میں رکھ دیتے تھے۔ نمبر 3، شامی عورتیں کوٹھوں سے پانی اور آگ ہمارے سروں پر پھینکتی تھیں۔ میرے امامے میں آگ لگ گئی، چونکہ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اس لیے بجھا نہ سکا۔ میرا امامہ جل گیا، آگ میرے سر میں پہنچ گئی اور سر جل گیا۔ نمبر 4، طلوع آفتاب سے غروب تک کوچہ و شام میں برابر ہمیں لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے پھراتے رہے۔ وہ کہتے جاتے تھے، لوگوں انہیں کھینچو کہ ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے۔ نمبر 5، ہمیں ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا اور اسی حال میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے گزارا گیا۔ ان سے کہا جاتا تھا یہ وہی لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں قتل کیا تھا، ان کے گھر برباد کیے تھے، آج تم لوگ ان سے انتقام لے لو۔ یا نعمان فما بقی احدا منہم الا وقد القی علینا من التراب والاحجار والاخشاب ما عرضا۔ اے نعمان، ان میں سے ہر ایک نے مٹی کے ڈھیلے، پتھر اور لکڑیاں جلا کر ہمیں مارا۔ نمبر 6، ہمیں بردہ فروشوں کے بازار میں لے جایا گیا اور کنیز و غلام کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خداوند عالم نے انہیں ایسا کرنے کی قدرت نہ دی۔ نمبر 7، ہمیں ایسے مکان میں ٹھہرایا گیا تھا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ اور رات کی شبنم سے ذرا آرام نہ ملا، بھوک پیاس اور خوف قتل کی وجہ سے برابر وحشت و اضطراب میں زندگی گزارنی پڑی۔ تذکرۃ الشہداء ملا حبیب کاشانی، صفحہ 412۔ مرثیہ امام سجاد علیہ السلام۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام سجاد علیہ السلام کی طرف منسوب اشعار کو بھی نقل کر دیا جائے، جن سے شام کی انتہائی سخت اور جان گسل مصیبتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ افاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج ابدا غاب عنہ نصیر وجدی رسول اللہ فی کل موطن وشیخی امیر المومنین وزیر فیالست امی لم یلدنی ولم اکن یزید یرانی فی البلاغ الاسیر۔ شہر شام میں بڑی ذلت و خواری سے ہمیں اس طرح گھسیٹا گیا کہ گویا میں فرنگی غلام ہوں جس کا مالک غائب ہو گیا ہو، حالانکہ ہر حال میں ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمارے خاندانی بزرگ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے وزیر ہیں۔ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور میرا وجود نہ ہوتا کہ یزید مجھے اس حال میں دیکھتا۔ عنوان الکلام فشارقی، صفحہ 118، مجلس 21۔ مرد شامی کی گستاخی۔ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا جو معنوی اعتبار سے سخت جاں گسل تھا کہ مجلس یزید میں ایک سرخ اندام شامی کی نظر فاطمہ بنت الحسین پر پڑی۔ اس نے یزید سے کہا، یا امیر المومنین حب لی حاضل جاریات تایننی، اے میرے امیر المومنین اس کنیز کو مجھے بخش دیجئے جو میری مدد کرے۔ یہ درخواست اس بنیاد پر تھی کہ اسلامی حکمران جنگوں میں کفار کے جو قیدی پکڑتے تھے
وہ یا تو آزاد کر دیے جاتے تھے یا بیچ دیے جاتے تھے۔ حکومت یزید اس قدر گستاخ تھی کہ اس نے اس قانون کو بھی نافذ کرنے کی کوشش کی۔ فاطمہ کا بیان ہے کہ میں یہ سنتے ہی لرزنے لگی اور میں نے خیال کیا کہ ایسا ہو ہی جائے گا۔ میں نے پھوپھی کا دامن تھام لیا۔ پھوپھی زینب خوب چونکہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس شامی شخص سے فرمایا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔